ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیطان کے خصائص بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ قرآن کی روشنی میں شیطان کے خصائص بیان ہو رہے ہیں۔ اپنی تفہیم اور سماعت کو مربوط رکھنے کے لیے اس سے پہلی 3 قسطوں کی ضرور سماعت کر لیں تاکہ آپ کو شیطان کے خصائص کے بارے میں مکمل علم ہو سکے۔ اب اسی سلسلے کی قسط نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے۔ شیطان ہر نبی کی آرزو میں رکاوٹ بنا، یعنی شیطان کو اللہ نے طاقت تو دی ہوئی ہے، تو وہ اس طاقت سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر نبی کی تمنا اور آرزو میں رکاوٹ ڈالی شیطان نے۔ شیطان نبیوں پر بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو شیطان نے ناکام بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ واعظ و نصیحت کی کوشش کرتے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں الٹا خیال ڈال دیتا۔ کبھی کسی آیت کے بارے میں شک، کبھی کوئی شک، کبھی کوئی شک۔ اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کی مدد کی اور شیطان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ہر نبی کے لیے یہی کرتا تھا۔ شیطان نے ہر نبی کی آرزو میں تمنا میں رکاوٹ ڈالی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 52 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جب اس نے کسی بات کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں دخل ڈال دیا۔ اس طرح شیطان جو دخل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو بات کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، تو شیطان بھی ساتھ ساتھ ان کے دل میں اس کے الٹ خیال ڈالتا رہتا کہ وہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اپنے دوستوں میں وہ القاء کرتا ہے، یہ تو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس لیے وہ پھر الٹی چال ہی چلنے لگتے ہیں۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تمنا میں شیطان نے دخل نہ دیا ہو۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اب یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ باطل پرست لوگوں سے حق پرستوں کو ڈرائے۔ اب باطل پرست لوگ کون ہیں؟ باطل پرست غلط چلنے والے لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھی اور دوست ہوتے ہیں۔ شیطان ان سے اچھے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کو استعمال کرتا ہے اچھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تاکہ سچے لوگ جھوٹوں سے دب جائیں اور اسلامی معاشرے، اسلامی اصول و قوانین نافذ نہ ہونے پائیں۔ اب کہاں ہو رہے ہیں اسلامی قوانین نافذ؟ لوگ بھول ہی چکے ہیں۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کو تو بھول ہی جانا چاہیے، بھول ہی گئے ہیں لوگ۔ شیطان کی ایسی گمراہ کن چال ہے یہ۔ تو جو بھی حکومت آئی ہمارے ملک میں 75 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ جس نے اسلامی نظام کی بات کی اس کو پھینک دیا گیا، کاٹ کر رکھ دیا گیا، برے برے القاب دیے گئے، اس کو بے عزت کیا گیا۔ تو یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے تاکہ اسلامی اصول و قوانین نافذ نہ ہونے پائیں، اور یہ کہ حق پرست لوگ باطل کے سامنے سر بلند نہ ہوں۔ جس طرح کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر کی تیاری کی افواہیں پھیلا کر مدینہ کے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، یعنی یہ سارے کام شیطان کراتا ہے۔ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے ڈراؤ، ان کو حق پرستوں کو اس طریقے سے ڈراؤ۔ مدینہ کے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی ابو سفیان نے، کچھ لوگ ڈر بھی گئے تھے، لیکن حق پرستوں نے اسے بتا دیا کہ اس کی بھول تھی اور مقابلہ کے لیے بدر کے میدان پہنچ گئے۔ ابو سفیان بھی نکلا لیکن اپنے لشکر کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ اس سال لڑائی ٹھیک نہیں۔ اس پر اللہ کریم نے فرمایا، سورۃ آل عمران، اس کا ترجمہ ہے: اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم اس سے مت ڈرنا، ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی شیطان کی فل کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گروہ سے، اپنے لشکر سے، اپنے دوستوں سے ایمان والوں کو، حق پرستوں کو ڈرائے
کسی بھی طرح ڈرائے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے خوف کے بت کو توڑ دینا ہے، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا، ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ شیطان کا ایک اور کام، شیطانی وسوسہ۔ شیطانی وسوسہ، اللہ سے پناہ مانگو، شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں باتیں القاء کرتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں لوگوں کو، تو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اگر شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ پھر اس کا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان کا زور ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ فرمان خدا ہے وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اسی لیے کہا گیا نا، اللہ پاک نے فرمایا نا، یہ لوگ جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ پڑھ کر انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سورۃ المومنون آیات نمبر 97-98 میں ارشاد خدا بندی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ترجمہ ہے، اور دعا کرو اے میرے مالک، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اے میرے مالک اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی بوقت موت۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور نیک سے نیک بندے کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے، یہ فرمان خدا ہے کہ اس بات کی پناہ مانگا کرو کہ وہ تمہارے پاس جب آ جائیں شیطان۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو، تلاوت قرآن سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ جب بھی تم قرآن مجید پڑھو گے تو شیطان آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، شیطان نے کیا ورگلانا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو بس زبانی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ ہے۔ اور اس پر عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھنا، تو سمجھ نہیں سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو کام ان کو بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتاتے، بلکہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ بھئی گمراہ کیسے ہو جائیں گے؟ اگر وہ اردو میں ترجمہ پڑھ لیں گے تو کیا وہ اتنی بیوقوف ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکیں گے؟ اگر کوئی ایسا مقام آئے گا جو ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، تم ان کو اس طرف جانے تو دو، تم تو ان کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ تو اس لیے سمجھ آئے گی تو کچھ بات بنے گی۔ تو تلاوت قرآن سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ شیطان دخل اندازی نہ کر سکے۔ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ شیطان دخل اندازی تب کرے گا جب تمہیں سمجھ آئے گی، تو پھر ہی تمہیں ورگلائے گا نا۔ شیطان کو پتہ ہے ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو مجھے دخل اندازی دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو پہلے ہی کچھ پتہ نہیں ہے، بس پڑھتے جاتے ہیں قرآن۔ میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 20 قرآن ختم کر لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے روزوں میں 8 قرآن ختم کر لیے، لیکن پتہ نہیں پڑا کیا ہے۔ بھئی قرآن تو روشنی ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے، جب اس کو تم سمجھو گے نہیں تو تمہیں روشنی کہاں سے ملے گی، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ الفاظ پڑھنے سے تو کچھ نہیں ملتا آپ کو، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ رٹا لگا کر یا فر پڑھنے کے لیے نہیں آیا کہ 2 قرآن ختم کر لو، 4 کر لو۔ ایک سپارہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پڑھ لو جو تم سمجھ کر پڑھو، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، کن باتوں سے منع کر رہے ہیں۔ جب تمہیں یہی نہیں پتا تو قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب اس کو بھی بعض لوگ غلط یعنی مطلب میں لیں گے کہ یہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا،
قرآن پڑھو لیکن جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، سمجھ کر پڑھو۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ایمان والوں پر اس کا زور نہیں چلتا، شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا، اس کا زور تو اس کے اپنے دوستوں پر چلتا ہے، اور اس کے دوست مشرک لوگ ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا سے ڈرنے والے کا شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا دوست ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے بندوں کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا زور تو صرف اپنے دوستوں پر چلتا ہے، اور ان کو ڈرا دھمکا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے سورۃ النحل آیات 98 تا 100، 98 to 100۔ ترجمہ: پس جب پڑھا جائے قرآن تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا۔ یہاں پڑھے جانے سے مطلب یہ ہے سمجھ کر پڑھنا۔ بھئی آپ کو کچھ سمجھ آئے گی تو شیطان آپ کو کہے گا نہیں 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 یہ کام غلط ہے، اس طرف نہ جانا۔ جب آپ کو سمجھ نہیں تو شیطان کو کیا ضرورت ہے دخل دینے کی؟ اس کو تو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ بے شک اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ النحل کی آیات 98 اور 100 میں، پس جب پڑھا جائے قرآن تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے راہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کے دوست بن جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو شیطانی خطرے کا علم ہو جاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو شیطانی خطرے کا علم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات نہیں کہ فلاں ولی کو علم ہو گیا، فلاں کو شیطان کا علم ہو گیا، فلاں کو ہو گیا۔ اللہ کے سارے نیک بندے جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گناہ نہ ہو، اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اللہ سے لوگ، اور سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان سب کو شیطان کے خطرے کا علم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھے جس سے شیطان خوش ہوتا ہو، اور اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے اہل ایمان کسی غلطی کے مرتکب ہو جائیں تو ان کو فوراً علم ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو ہم سے شیطان نے کروایا ہے۔ یعنی اگر وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے وہ یہ تو کام بڑا غلط ہوا، یہ شیطان نے کروایا مجھ سے، تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی ہم تو غلط کام کر رہے تھے، اور اس طرح وہ اس کام سے باز آ جاتے ہیں۔ شیطان کی گرفت کا ان کو احساس ہو جاتا ہے اور ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے، اور وہ اس غلط کام سے توبہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان سے کوئی بھول کروا دیتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو فوراً سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ شیطان کی ایک اور خصوصیت، انسان کا دشمن شیطان ہی جھگڑے کرواتا ہے۔ جب لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کا موجب شیطان ہوتا ہے، ان کا باعث شیطان ہوتا ہے، شیطان جھگڑے کرواتا ہے۔ انسانوں کے آپس میں جھگڑے شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 153، 153۔ ترجمہ: آپ میرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک خطاب کرتے ہیں نا، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی مسلمان بندے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندے جو اس کو تسلیم کرتے ہوں وہ بندے مراد ہے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ فساد کس طرح کرواتا ہے؟ سخت کلامی کروا کر۔ شیطان سخت کلامی کروا کر لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کہو اچھی بات کہو، تان و تشنیع والی بات نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بات کریں گے کٹوی بات کریں گے، لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں گے، ٹٹول کر عیب نکال لیں گے اور پھر ان کو بیان کریں گے۔ اس طرح محبت نہیں بلکہ نفرت بڑھتی ہے۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ یعنی کسی کو زچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو برا بھلا کہا جائے،
دوسرا یہ کہ اس کی چغلی کی جائے۔ دونوں طریقے انسان پر تباہی لاتے ہیں، لہٰذا منہ سے ایسی بات نہ نکالو کہ کسی کا دل دکھے اور وہ تمہارے ساتھ جھگڑنے لگے۔ شیطان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اولاد آدم کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اس شخص یعنی آدم کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو میں اس کی اولاد یعنی انسانوں کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ سورت بنی اسرائیل آیات 61 تا 63، 61 to 63۔ اس کا ترجمہ ہے، کہنے لگا یعنی شیطان کہنے لگا، اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، اگر آپ نے مجھ کو قیامت تک مہلت دے دی تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی بیخ کنی کر دوں گا۔ یعنی اس نے اللہ سے کہا کہ میں کچھ لوگ بچ جائیں گے مجھ سے، باقی میں بہت زیادہ لوگوں کی بیخ کنی کر دوں گا، ان کی جڑ تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا پس تم کی سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا ملے گی، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخو پکار سے اس کے قدم اکھاڑ دینا۔ یہ آیات 61 تا 63 کا ترجمہ ہے۔ اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جانا اور ان سے وعدے کرنا کہ گناہوں پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، اور شیطان ان لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم